میں تو دین کی بات کر رہا ہوں. اسلام معاف کرنے کا مذہب ہے. اب جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو اب دینی علماء بتائیں گے. کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دین کے جو بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، فاضل لوگ ہیں، دیوبند ہے، یہ شیعہ پسند لا بورڈ ہے، یہ لوگ بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ کیا ہے. لیکن جہاں تک میرا سوال ہے پرسنل، میں اور کسی کو نہیں کہتا، کہ یہ اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے دونوں دھڑوں کو، اور دین اسلام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام یہ مذہب جو ہم لوگ جو درشایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. دین اسلام بہت باس مذہب ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اب باہر نکل کے نہیں آ رہی، کیونکہ اب دونوں طرف سے چارجز ٹریڈ ہو رہے ہیں. تو اور معافی کی بہت گنجائش ہے ہمارے اس میں. آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں مسلم فرنٹ چیئرمین سجا جعفر صاحب. سر سواگت ہے آپ کا نیوز سر انڈیا میں. بالکل بالکل، شکریہ بہت بہت. جی آپ بہت دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور یہاں کے حالات دیکھ کے تو آپ آج تشریف لائے. حکم کیجیے کہ آپ میرے لکھیں. جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، خاص کر جموں پروونس کی اگر ہم بات کریں، بھدرواہ کی بات کریں، ڈوڈا رامبن، جس طرح سے کرفیو تک لگانے کی نوبت آ گئی، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا تھا؟ دیکھیے ڈینگ صاحب، بڑا افسوس ہے، یہاں جو ڈیوٹی تھی یہ عالم دین کی تھی. عالم دین نے سمجھانا چاہیے تھا، یہ جرا تھا. اگر نور پور شرما نے کوئی سوال کیا یا کوئی طنز کیا تھا، اس کا جواب تو عالم دے سکتے تھے نا، عالم دین نے دینا چاہیے تھا. نہیں نور پور، آپ کی یہ غلطی ہے، آپ نے یہ چیز غلط پڑھی ہے، اس کو کریکشن ہوتی ہے. تو اور دین اسلام جو ہے سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس میں سب سے اچھی بات اس کی ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. اب رہا بات آپ نے بھدرواہ کی بات کی یا کرفیو لگا ہے، تو ہاتھ کی 5 انگلیاں جو ہے برابر نہیں ہیں. شرارتی تتو تو دونوں طرف ہیں، کچھ نہ کچھ تو شرارت کریں گے. اور بیکار دنیا ہے، کاروبار نہیں ہے، آج نوکریاں نہیں ہیں، نوجوان بیکار گھوم رہا ہے. تو ان کے پاس یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے تنگ کرنے کا، اپنا جو اندر کی وہ جو نفرت ہے اس کو پھیلانے کا، اور کچھ نہیں ہے، نتھنگ ایلس. یہاں پر ڈیوٹی ہے سماج کے جو کاریہ کرتا ہے، جو این جی اوز ہیں، جو پڑھے لکھے ٹیچرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور خاص کر جو ہمارے ریلیجس ہیڈ ہیں ہمارے اور ہندوز کے، ان کو مل بیٹھ کے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. اس کا جو فائدہ ہے ڈیفینیٹلی جو ہے ملک دشمن عناصروں کو پہنچتا ہے. اور نہ جانے کتنے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ میں کہوں گا، وہ اپنے ورشن بولتے ہیں. ایک قسم کی تو میں کی جنگ ہو چکی ہے، اور یہ بہت ہی میرے حساب سے بہت ہی اچھا نہیں ہے. اس سے ہم جو پڑھے لکھے سوسائٹی کو اس سے دھکا لگا ہے، خاص کر میرے جیسے انسان کو دھکا لگا. کیونکہ یہاں کی جو روایت تھی، جموں کشمیر کی روایت جو ہے وہ مشہور ہے آل اوور انڈیا. پیار، محبت اور ریلیجس ٹالرنس یہاں بہت تھی، آج بھی ہے. مگر بیچ میں اب ایسے عنصر آ گیا، آپ نے خود دیکھا ہوگا. میں تو سمپل سی بات کہوں گا، اسلام جو ہے ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور اس میں معافی کی گنجائش بہت ہے. اور میں آپ کی مادھیم سے تمام اپنے دینی علماء، اپنے لوگوں کو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اب اسے بند کرو. اس سے نقصان سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے، نوجوان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے دیش کو نقصان ہوگا. اور پیار محبت کی جو پیار محبت ہے وہ سب سے بڑا دھرم ہے، یہی اسلام ہے. صاحب، جس طرح کی ڈیمانڈس کی جا رہی ہیں کہ نوپور شرما یا نوین جندل یا کچھ میڈیا کرمیوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے، خاص کر جموں پروونس کی اگر بات کریں ہم، کہ ان کے دوارا جو ہے کچھ سپورٹ کیا گیا نوپور شرما کو، تو کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیمانڈ کو؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے ایک بڑی بات کہہ دی، اسلام معاف کرنے کا مذہب ہے. اس کا جواب یہی میں دوں گا، اسلام میں معافی کی گنجائش بہت ہے. اب یہ ہے دینی علماء کو بیٹھنا. اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لیتے ہیں تو مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. نورپور نے، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، نورپور نے اپنی سٹیٹمنٹ واپس لی ہے، وہ جندل نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ واپس لی ہے، اور مسٹر آشیش کوہلی، انہوں نے بھی. یہ بھی کمپوزٹ کلچر کے ایک ہمارے سماج کی یہ حصہ ہیں، ہم سے پرے ہٹ کے نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ آج
چلو یہ آج یہ بات کر دی، آج انہوں نے ایسی بات کر نیگیٹو بات کر دی، کل تو ہمارے سامنے بیٹھنا ہے نا. یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ جب یہ چیزیں ہوئی یہ باوک ہو گئی، سماج باوک ہو گیا اور اس نے آنن فانن ایک دوسرے پر چارجز ٹریڈ کر دیے. وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے. اور ہماری گورنمنٹ سے بھی تھوڑی سی اس میں ڈیل ہوئی کہ انہوں نے ٹائملی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے سول سوسائٹی کو انوالو نہیں کیا. آج بھی جموں میں سول سوسائٹی کو انوالو نہیں کیا جا رہا، دلی میں بھی نہیں کیا جاتا. اگر یہ سول سوسائٹی کو انوالو کیا جاتا تو وہاں پہ بڑی چیزیں جو تھیں وہ کلیئر ہو جاتی، بڑی چیزیں کلیئر ہو جاتی. جس طرح کی ڈیمانڈس کی جا رہی ہیں آپ کے حساب سے وہ جائز نہیں ہیں؟ نہیں، میں جائز نہیں کہوں گا. دیکھیے، میرا یہ بولنا جائز یا ناجائز نہیں ہے، میں تو دین کی بات کر رہا ہوں. اسلام معاف کرنے کا مذہب ہے. اب جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو اب دینی علماء بتائیں گے. کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دین کے جو بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، فاضل لوگ ہیں، دیوبند ہے، یہ شیعہ پسند لا بورڈ ہے، یہ لوگ بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ کیا ہے. لیکن جہاں تک میرا سوال ہے پرسنل، میں اور کسی کو نہیں کہتا، کہ یہ اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے دونوں دڑوں کو، اور دین اسلام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام یہ مذہب جو ہم لوگ جو درشایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. دین اسلام بہت باس مذہب ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اب باہر نکل کے نہیں آ رہی، کیونکہ اب دونوں طرف سے چارجز ٹریڈ ہو رہے ہیں. تو اور معافی کی بہت گنجائش ہے ہمارے اس میں، یہ تو میں مانتا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور اب ڈیمانڈ وہ کچھ بھی کریں تو ڈیمانڈ تو قرآن و سنت کے حساب سے دیکھی جائے گی نا. میں تو مانگنے کو تو تاج محل کا وہ ٹائٹل مانگ رہا ہوں، مجھے ملے گا؟ مجھے دیکھنا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہے. یہ تو دینی عالموں کا کام ہے، اب وہ اب دیکھیں گے کیا یہ جائز ہے، اور ان کا فرض بنتا ہے اس موقع پر باہر نکل کے بات کرنا. اور گورنمنٹ، میں تو یہ بھی کہوں گا گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک ہائی لیول ریلیجس کانفرنس بلائی جائے جس میں ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. حضور پاک ہمارے نہیں، عالمین ہیں، سب کے ہیں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے ریلیجس سینٹیمنٹ کو ٹھیس نہ پہنچائے اننیسیسری. اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اگر آپ نے جاننا ہے قرآن کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں، تو بڑے دارالعلوم میں جائیے، لائبریریز میں جائیے، وہاں پہ ڈسکس کیجیے. اوپنلی ڈسکس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ریلیجن سارے کا اپنا اپنا ہے، یہ اوپنلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ گلٹی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اوپنلی اس پہ کٹاش کیا ہے، تو یہ وہاں پر گلٹی ہوتی ہے. تبھی اس میں سارا بوال ہوا. ہر ریلیجن کو، اگر آپ نے کسی کا ریلیجن اسٹڈی کرنا ہے تو لائبریریز ہیں، قرآن ہے، اب تو اس میں ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، ان کو وہاں پڑھنا چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اس سے یہ مسٹیک ہوئی ہے. اور اس نے سنا بھی ہے کہ اس نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لی ہے. اب یہ دینی علماء کا کام ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا وہ معافی کی حقدار ہے یا نہیں ہے. علماء بھی تو سڑکوں پہ ہیں. دیکھیے، میں ان علماء کی بات نہیں کرتا، میں دیوبند کی بات کروں گا، میں شیعہ پرسنل لا بورڈ کی بات کروں گا. ان علماء کو بلانا پڑے گا گورنمنٹ کو، وہ بات کریں گے ان سے. یہ ماحول اب دونوں طرف سے نا چارجز ٹریڈ ہو رہے ہیں. آپ دیکھو کہ نئے ویڈیو آ رہے ہیں، اور اس سے تو ویسا ماحول خراب ہو رہا ہے. ترقی میں ہم کو رکاوٹیں پہنچ رہی ہیں، اور آل اوور ورلڈ جو ہے ہماری چھوی جو ہے خراب ہو چکی ہے. اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، ان شرارتی عنصر کو لگام لگانے کی ضرورت ہے. وہ گورنمنٹ کا کام ہے، میرا نہیں، گورنمنٹ کا کام ہے. میں پھر بھی آپ کے چینل کے مادھیم سے اپیل کرتا ہوں تمام سب لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ ہندو، مسلم ایک اور سکھ، عیسائی، یہ ایک سماج کا بہت بڑا حصہ ہے. ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور ہر کتاب، ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے، تو انسانیت کو شرمسار نہ ہونے دو. تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر. شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ سجا ظفر جی، چیئرمین جموں مسلم فرنٹ کے. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سیر انڈیا. میں عرفاظ احمد ڈینگ، کیمرہ مین شاہ نواز کے ساتھ.